باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، وَيَسْأَلُونَكَ اور مسئلہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الیتامیٰ یتیموں کے بارے میں، قل آپ فرما دیجئے، اصلاح لہم ان کا بھلا کرنا، خیر بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ اور اگر اپنا ان کا خرچ ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، المفسدہ بگاڑنے والے کو، من المصلح سنوارنے والے سے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز زبردست ہیں، حکیم حکمت والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220 آج کے درس میں شامل ہے۔ گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھے جانے والے 2 سوالات کا تذکرہ فرمایا، جن میں سے ایک شراب اور جوئے کا حکم پوچھنا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا کہ دونوں میں کچھ منافع بھی ہیں اور اس کے اندر گناہ بھی ہے بہت بڑا، لیکن اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے منافع سے، فائدے سے بہت زیادہ بڑا ہے۔ یعنی یہ ایک اشارہ تھا کہ ان چیزوں سے بچنا ہی انسان کے لیے بہتر ہے۔ دوسرا یہ پوچھا کہ ہم کیا خرچ کریں، تو اس کے لیے صرف ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ جو تم سے بچ جائے، جو زیادہ ہو تمہارے خرچ سے اس کو تم خرچ کر دو، اس کو تم اللہ کی راہ میں لگا دو۔ پھر اللہ رب العزت نے آیت کے آخری حصے میں یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو، اپنے احکامات کو خوب کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ کس لیے؟ فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم دنیا اور آخرت کے کاموں میں خوب فکر کیا کرو، سوچ سمجھ سے کام لیا کرو۔ کوئی بھی کام کرو، مثلا ان 3 چیزوں کے بارے میں پوچھا تو اب ان کے بارے میں سوچو کہ دنیا کے اندر میرے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، اور ان کے کرنے میں میری آخرت بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں تمہیں دعوت فکر دیتی ہیں۔ یہ جو سارے احکامات اللہ تعالیٰ یوں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، دعوت فکر کے لیے۔ اس کے بعد ایک تیسرا سوال وہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ صحابہ کرام نے یتامہ یعنی یتیموں کے بارے میں حکم پوچھا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ یتیموں کے بارے میں کیا حکم ہے۔ قرآن کریم میں یتیم کے مال کے بارے میں بہت سخت احکامات اور ایسے الفاظ آئے ہیں کہ ایک سلیم الفطرت انسان ان سے ڈر جائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورہ انعام میں آیا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ یتیم کے مال کے قریب تک مت جاؤ، ہاں ایسے طریقے سے کہ جو معروف طریقہ ہو، جس میں ان کی کوئی بھلائی ہو، کوئی خیر ہو، اس وقت تک کہ یبلغ اشدہ کہ وہ اپنی جوانی کو اور بلوغت کو اور عقل کی عمر کو پہنچ جائے اور ذی شعور ہو جائیں، اس وقت ان کا مال ان کے حوالے کر۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، اپنے پیٹوں کو یتیم کے مال سے پرورش دیتے ہیں، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایسے ہیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی کہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جیسے اپنے پیٹ کے اندر وہ دوزخ کی آگ کو بھر رہے ہیں۔
اور وہ دوزخ جو ہے سیصلون سعیرا وسیصلون سعیرا، وہ تو بہت زیادہ جلانے والی ہے، انسان کو اندر باہر سے راکھ کا ڈھیر بنانے کے لیے وہ بالکل گھات لگائے ہوئے، بالکل مجرم کو پکڑنے کے لیے تیار ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، گھات لگائے ہوئے۔ تو اب جب ایسے احکامات اور ایسی آیات آئیں جن میں یتیم کے مال سے بچنے کا حکم ہے، تو ظاہر ہے صحابہ کرام تو آخرت کی فکر کرنے والے تھے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دوڑتے ہوئے آئے کہ یا رسول اللہ ہم کیا کریں، ہمارے گھروں میں یتامہ ہیں، یتیم ہیں، تو اب ان کے لیے خرچ کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام ہم کیسے کریں۔ جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یتیموں کے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے، جس کا باپ فوت ہوا، سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، تو بس ہر طرف سے بھیڑیوں کی طرح اس کو نوچنے کے لیے اور اس کے مال کو اپنے قبضے میں لانے کے لیے اور اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے طرح طرح کی کوششیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک نوکرانی سے اور ایک عام جو ہے ملازم سے ایسا برتاؤ نہیں کیا جاتا جیسا کہ ایک یتیم کو گھر کے اندر گھسیٹا جاتا ہے، اس کو تکلیف دی جاتی ہے، نہ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ ہی لباس اور پوشاک کا، بلکہ اس سے گھر کا کام تک کراتے ہیں جو ایک ملازم بھی نہیں کر سکتا۔ ایسی ایسی مشقت والی اور ایسی ایسی تکلیفوں والے جو امور ہیں وہ اس کے حوالے کیے جاتے ہیں، اور اس پر بھی اس کو کوئی شاباش نہیں دی جاتی، اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا جاتا، بلکہ اس کو مزید طعنے دیے جاتے ہیں اور اس کو مارا پیٹا جاتا ہے۔ یہ ہم اپنی کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم نے جھنجھوڑنے کے لیے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو تم بھی تو سوچو، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ جس طرح آج کسی اور کے یتیم بچے تمہاری کفالت میں آئے اور انہوں نے بہت ضعیف اور ناتواں بچے چھوڑ دیے، اگر بالفرض ایسے ہی بچے تم چھوڑ کے چلے جاؤ تو پھر تم ان کے بارے میں کیا گمان کرتے ہو؟ اگر اور لوگ تمہارے بچوں کے ساتھ ایسا کریں تو تمہارے دل پر کیا گزرے گی؟ یعنی انسان کو اللہ رب العزت کی بے آواز لاٹھی سے ڈرنا چاہیے۔ یتیم کا مال غصب کرنے سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس لیے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اس میں ایک حقدار کی حق تلفی بھی ہو رہی ہے، ایک شخص پر ظلم بھی کیا جا رہا ہے، اس کا مال بھی غصب کیا جا رہا ہے، اور طرح طرح کے گناہوں کا مجموعہ اس یتیم کی حق تلفی کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں ذخیرہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے احتیاط کی جب بات آئی تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ آیا ان کا جو مال ہے اس مال کو اپنے ساتھ اپنے مال کے اندر مکس کر کے اور پھر اکٹھا ہی ان کے اوپر خرچ کریں، یا ان کی ساری ترتیب علیحدہ رکھیں؟ مثلا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ آپ کے ہاں ہے، تو عربوں میں انہوں نے پھر اس طرح کر لیا کہ احتیاط یہاں تک کی کہ ان کا کھانا علیحدہ پکتا تھا، ان کے لیے لباس وغیرہ علیحدہ سے تیار کیا جاتا تھا اور انہی کے مال میں سے۔ تو اس میں پھر بعض اوقات یوں ہوتا کہ ایک وقت کا کھانا جب تیار ہوا تو اس میں بچے نے تھوڑا کھایا، باقی یا تو ضائع ہو گیا یا اگلے وقت کے لیے انہوں نے رکھ دیا، تو اب اس میں سے نہ تو گھر والے کھا سکتے اور نہ ہی بچہ کھانا چاہے تو وہ ضائع ہو جاتا۔ اس طرح کے اور دیگر مسائل جب اٹھے تو پھر اس وقت
یہ سوال پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اصلاح لہم خیر، اصل میں ان کی بھلائی وہ اصل مقصود ہے۔ اگر تم ان کے بھلے کے لیے ایک کام کر رہے ہو کہ تخالطوہم، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مکس کر کے مثلا کھانا پکا دیا، تو اب اس میں اس طریقے سے برابر سرابر اور ایک ایک لقمے کا حساب کتاب اور یہ چیزیں ضروری نہیں، بلکہ جس طرح ایک گھر کا فرد ہے، آپ کا ایک بھائی ہے، بیٹا ہے، اسی طرح آپ نے اس کو ٹریٹ کیا، اسی طرح آپ نے اس کے ساتھ سلوک کیا، تو فَإِخْوَانُكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اور اصل چیز تو انسان کی نیت ہے، ذہن ہے اس کا، تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، تمہارے خیال اور فکر کو جانتا ہے، تو یعلم المفسد من المصلح۔ اب کون سا شخص کس نیت سے یہ مال اس کا لگا رہا ہے اور کیا اس کی انٹینشن ہے، کیا اس کے ارادے ہیں، آیا وہ بگاڑنا چاہتا ہے یا سنوارنا چاہتا ہے؟ اس کا مال اس نے اپنے مال کے ساتھ ملا کر اس نے جو اس کے اوپر لگایا ہے، تو آیا اس سے اس کے مال کی حفاظت مقصود ہے یا اس کے مال کا ضیاع اور اس کو ضائع کرنا مقصود ہے؟ اللہ رب العزت تو تمہارے دلوں کے رازوں سے واقف ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ چھوٹ دے دی ہے تو یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے۔ اگر علیحدہ سے پکانا، علیحدہ سے ان کے لیے سارا انتظام کرنا ہوتا تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں مشقت میں ڈال سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ حکمت والے بھی ہیں تو باوجود زور اور قوت کے، زبردست ہونے کے، اللہ رب العزت نے حکمت پر مبنی ایک فیصلہ فرمایا، اور اب تم ان یتیموں کے ساتھ جس طرح اپنے بھائیوں اور بیٹوں اور بچوں کے ساتھ رہتے ہو، ان کو بھی اسی طرح اپنے گھر کا ایک فرد سمجھ کر ان کے لیے ان کے مال میں سے کھانا پکانا، لباس پوشاک وغیرہ کا بندوبست کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور سب مسلمانوں کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی الدنیا والآخرہ، اور دنیا اور آخرت کے کام سوچ کر کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، اصلاح لہم، ان کا بھلا کرنا، خیر، بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر ملا لو ان کا خرچ اپنے خرچ میں، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو، من المصلح، سنوارنے والے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ، تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم، زبردست حکمت والے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔